اور سنو، وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ خنسا جو اسلام لانے سے بہت بڑی شاعرہ تھی. پہلے تو خنسا کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن کرا دوں. بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت بڑی بزنس مین تھی. مکے میں جب آتی تھی اور اکاس کا میلہ جہاں لگتا تھا مکے میں، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا، خیمہ. اور اس خیمے کے باہر لکھا جاتا تھا ارث العرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی خاتون، اتنی قابل عورت. لیکن اسلام لانے سے پہلے اس کی حالت دوسری تھی. جب وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس کا ایک بھائی معاویہ، کافروں نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا. خنسا اپنے بھائی معاویہ کی یاد میں بوڑھی ہو گئی، بار بار اس کو یاد کرتی رہی. خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر. خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر. صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینا چاہا. دشمنوں کو پتہ چل گیا، دشمنوں نے خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا. جب صخر بھی قتل کر دیا گیا تو خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی جدائی میں پریشان ہو گئی. اس نے شعر پڑھنا چھوڑ دیا. لیکن اپنے بھائی کی جدائی میں جو وہ شعر پڑھا کرتی تھی، اس شعر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صخر کے مرنے کے بعد خنسا کو کتنی تکلیف ہوئی. وہ جب بھی سورج نکلتا تھا اور سورج غروب ہوتا تھا تو خنسا کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. عربی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی خنسا. اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، اے سورج مت نکلا کر، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، تو مت چمکا کر. یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے، مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو خنسا کہتی ہے اذکرہ لکل غروب شمس، اے رات تو کیوں آتی ہے، اے سورج تو کیوں غروب ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے، اے اندھیرا تو کیوں آتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے. جب بھی تو آتی ہے اور میں بستر پر جب سونے جاتی ہوں تو مجھے صخر کی یاد آتی ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ سورج نکلا ہو اور میں نے اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کیا ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آتی ہو. یہ خنسا کا وہ حال ہے جب وہ اسلام نہیں لائی تھی، ابھی کافر تھی. اپنے بھائی کی جدائی میں اتنا روتی تھی کہ صبح بھی روتی تھی اور شام کو بھی روتی تھی. سورج نکلتا تھا تب بھی یاد کرتی تھی، اور رات کو جب بستر پہ سونے جاتی تھی تب بھی یاد کرتی تھی. لیکن یہی خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے اور سن 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے. تو یہی خنسا جو کبھی اپنے بیٹوں، جو کبھی اپنے بھائیوں کو بھول نہیں سکی تھی حالت کفر میں 8 ہجری سے پہلے، لیکن جب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی تو ایمان لانے کے بعد اس کے اندر کیا طاقت آئی شاید آپ کو نہیں معلوم. سنو اس کے اندر کیا طاقت آئی. وہ خنسا جو اسلام سے پہلے اتنی کمزور تھی کہ سورج نکلتا تھا تو کہتی ہے کیوں نکلتا ہے، مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے. رات آتی ہے تو کہتی ہے کیوں آتی ہے رات، مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے. یعنی مجھے نہ دن میں چین نہ رات میں سکون، مجھے میرے بھائی کی یاد. لیکن جب ایمان لاتی ہے 8 ہجری میں اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے تو اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہے بیٹو. تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے بیٹو کل میدان جنگ میں کود جانا،
لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے. لیکن ماں جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے، چاروں بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. کہتی ہے میرے بیٹو، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے. یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے. یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے. تم چاروں کی جس طرح ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. میرے بیٹو، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو. میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو. آئے میرے بیٹو، تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں نے خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو، اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی. چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے. پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں معرکہ سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا. جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے. پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے. یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں. دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا. حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات و دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے. اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے. لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں، بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض. لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو، آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے.
جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے، وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانیں ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا، نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال